بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فقد دخل معي الجنة ومن عصاني فقد أبغضني ومن أبغضني فقد دخل في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد رسولی خواہم خدا را از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان با اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم
میرے معزز و محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ جدے اندر میرے مالک لم یزل نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات کو قیامت تک آمن والے لوگوں دے واسطے ایک ماڈل اور نمونہ پیش فرمائے۔ سیرت طیبہ دے اتے ہزارہ نہیں لکھاں کتاباں تحریر کیتیاں گئیں۔ تسو حضرات بھی صاحب مطالعہ ہو، میں عاجز نے بھی اپنی اس تھوڑی جی زندگی دے اندر اتنی کتاباں ڈٹھیاں کہ جنہ دا احصاء اور شمار ناممکن ہے، لیکن جرلے نچوڑ کڈھے تو نظر اے آئے کہ دنیا والیاں دیاں سیرتاں دیاں ساریاں کتاباں ایک سائیڈ تے رکھ دیو تے میرے اللہ دی جڑی کتاب ہے نا، سبحان اللہ، اے قرآن مقدس، اینا مطالعہ کرو تو پتہ ایمیں لگ دے کہ جیویں اللہ نے اپنے محبوب دے نال کوئی معاہدہ کیتا ہوئے، کوئی چیز طے کیتی ہوئے کہ اے میرے حبیب تو فرشاں تو بہ کے میں اللہ دیاں حمدہ بیان کر تے میں عرشاں تو بہ کے تے محمد دیاں تعریفاں کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ، میرے حبیب تیری ذمہ داری کہ تو میری توحید دا ڈنکا بجا، میرا نامہ بلند کر، میرا نامہ اونچا کر تے میں عرشہ تو بہ کے تیرے تذکرے تیرا ذکر ایویں پھیلے ساں کہ جائے مقام تے میں اللہ دا ذکر ہو سی، جس جگہ تے میں خدا دا ذکر ہو سی اتھائیں ہی میرے محبوب محمد مصطفیٰ دا ذکر ہو سی۔ اے شے سکوں اللہ دے قرآن نے دسی، کہہ دسی ہے اللہ دے قرآن نے دسی ہے۔ تو میرے آقا نے 40 سال مکہ مکرمہ دے اندر گزارن، کتنے؟ 40 سال۔ انہاں 40 سالوں دے اندر میرے محبوب نے اپنے آپ کو بطور ماڈل، بطور نمونہ پیش فرمائے، اور
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے دے اندر عبادت کرے دے ہن. کیا کرے دے ہن؟ بولو نا. عبادت کرے دے ہن. وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت کیا ہے کہ سائیں غار ہرا دے اندر پہاڑوں دے اندر حاجی دیکھ کے آئیں کتنا مشکل ہے چڑھنا، کتنا دور ہے وہ مقام، تے میرے آقا کئی دنوں دا کئی دہاڑیاں دا توشا نال گھن کے تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف گھنوے دے ہن. پڑھے ہوئے تے ہن کوئی نہ، پڑھے ہوئے تا ہن کوئی نہ، امی ہن، کوئی استاد آپ دا ہائی کوئی نہ، کہیں دے سامنے زانوے تلمس تو جھکائے کوئی نہ ہن. کوئی کتاب ایسی ہے نہ ہائی جیڑی میرے آقا نے پڑھی ہوئے. ان سارا سادہ لو بندہ اکسی بولوی کے جھنگالے کریں دے، لیکن اللہ دا قرآن احدا کھڑے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. آپ نہیں جان دے کتاب کیڑی شے ہے، ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سونیاں ہتھوں مبارک اڑے دن. اللہ اتنے پیارے ہاتھ، اتنیاں پیاریاں انگلیاں، اتنے پیارے رخسارے، اتنا سونا وجود، آخری دا سانے کون ہے؟ ہی دا بناون والا کون ہے؟ ہی دا خالق کون ہے؟ اے معطل وجود جڑا مکہ دیاں گلیاں وچوں گزر دے تو تلاش کرن والے کو، بولن والے کو لبھن دی ضرورت پیش نہیں آتی کہ بتائے دیتی ہے شوخی نقش پاکی ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی. دسنا نہیں دوں اللہ اے آخر وجود ایسا بڑا من والا کون ہے؟ اینا پہاڑاں کو دوستانوں کر کے بڑھامن والا کون ہے؟ اے درخت جڑا دھوپ دی تمازت دے اندر، دھوپ دی سختی دے اندر سکدا نہیں ہے، بلکہ ایدے پترے عین دوپہرہ دے ٹائم بہت زیادہ ساوے تے ہرے ہومن لگنے لے، انہاں دے وچوں آکسیجن بھی نکلن لگنے لیے. میرے دوستوں میرے بزرگوں آخر دماغ ذہن اس چیز کو سوچے ہوئے کہ جناب انہاں درختوں کو اے ہریالی دیون والا کون ہے؟ اللہ دا قرآن دے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے سوچو بچار کرنا، اے فکر کرنا کہ جناب اے آسمان دا خالق کون ہے؟ اے زمین دا خالق کون ہے؟ انہاں کو چھت بناون والا کون ہے؟ زمین کو بچھونا بناون والا کون ہے؟ انہاں چیزاں دی فکر، انہاں تے غور و خوض کرنا، اے ہے میرے آقا علیہ السلام دی عبادت. سمجھ آ رہی؟ اللہ دیاں انہاں تخلیقات دے ہوتے غور و فکر کر کے ول بے ساختہ ان دی حمد بیان کرنا کہ ان دی سنائی دے ہوتے ہیں جی کائنات دی تزیین دے ہوتے کہ ان کو بڑامن والا جب انہیں یہ ایسی حسین بڑھائیے تو آپ کیسا حسین ہو سکتا.
ساری نگاہ سارا ذہن اتھا تو نہیں ویندا، سارا ذہن رخ کر دے سائنس دے ہوتے یہ ہے کہ ہوں جتنا بھی نوجوان بیٹھے سارا طبقہ وہ یہ آدن کہ جناب سائنسدان کدے یہ چیز کا خیال نہیں کیتا کہ بھائی سائنس یہ کوئی سانے نہیں، کہیں شاید خالق نہیں، تخلیق نہیں کرے دی، یہ تو چھپے ہوئے لکے ہوئے مادے کو کھلے دیے، یہ چیز ہے بنی ہوئی لیکن وہ لکی پئی ہے، پردہ ہے اندے ہوتے۔ سائنسدان نے اللہ دی دیتی ہوئی عقل دے نال محنت کر کے وہ پوشیدہ راز کو کیا کیتے، فاش کیتے، کھول دیتے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ بھی کمال کہندا ہے، بولو نا اللہ دا ہے کہ انہیں ذہن دیتے، عقل دیتی ہے، شعور دیتے، یہ دماغ جڑا ہے یہ کنٹرولر ہے ہر چیز دا، تھوڑا جہاں ٹیومر آ ونجے ہر شے بھول گئی، بولی نہیں بولی، کھاون دا پتہ نہیں، پیمن دا پتہ نہیں، یاداشت کھو گئی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاتھ چلے دے کوئی پتہ نہیں، پیر چلے دے کوئی پتہ کہیں نہیں، ڈاکٹر کیا آکھے کیا آ گئے، تھوڑا جی ٹیومر آ گئے، تھوڑی جہی جناب والا وہ کلاٹ بن گئے، تھوڑا جہاں خون جم گئے، رک گئے، حیثیت تھی ہے، بولو تو صحیح بھائی، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی بھائی، اندیاں زندہ مثالاں تھوڑے سامنے موجود ہیں، لیکن ایسا کریں غور و فکر نہیں کریں دے، سوچ وچار نہیں کریں دے، خیال نہیں کریں دے۔ اج کل دے اس دور دے اندر سارا استاد چونکہ یہ موبائل بن گئے، اگے علماء کو لو دین آلیا کو لو بیدیا سے کوئی مسئلہ پوچھنا آئی، کوئی اللہ رسول دی گال ہوں یہ گجا دیں جناب، وہ سوشل میڈیا تے آیا کھڑے، موبائل تے آیا کھڑا ہی اتھا ڈٹھے ایسے بھائی موبائل تے علاوہ والا کون ہے، آکھن والا کون ہے، لکھن والا کون ہے، کوئی اوندا بایو ڈاٹا کوئی آگ پیچھ اوندا پتہ ہے نہیں ہے، نہیں، لیکن سب تو بڑا مفتی آج یہ موبائل ہے سارا، نہ غلط عرض کریں نا بیٹا جی بھائی، سارا انحصار بھی سارا یہ دے اتے آ کے کھڑ گئے، بند تھی گئے ہیں ایسا دے اندر۔ اس واسطے اسوہ حسنہ دی گل کرو، عدل مولی صاحب تقیہ نوسی گال ہی ہیں، پرانیاں گال ہی ہیں، یہ قرآن جو تو سب سنے دے وے، اسا 21ویں صدی داخل ہو گئے ہیں، اللہ کو پتہ کوئی نہیں بے 21ویں صدی آسی، اللہ ہوتے چاہ جا رہا ہے نا، اللہ حادث قدیم ہے جی، شاید لفظ اوکھا ہے تمہارے واسطے، قدیم ہمیشہ کولو، ہمیشہ کولو ہے تے ہمیشہ تک راسی، تو ایک قرآن کے دا کلام ہے اللہ دا، تو اون دا کلام بھی ہمیشہ کولو ہے تے ہمیشہ تک راسی، یہ آیا تمہاری میری ہدایت واسطے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بڑھاون والا سکو وہ نہیں جان دا، اللہ دے جا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بازاروں میں دنیا ٹیلی ویژن خرید کرن، ایئر کنڈیشن خرید کرن، ریفریجریٹر یا فریج گھنتے ہیں، کمپنی والے نال ہی کتاب چاہے دن کہ جناب یہ اے سی میں یہ کتاب چاہے اندی اندر کو چلاون دیاں ہدایات ہیں، اے فریجی میں اے کتاب چاہے اندی اندر چلاون دیاں ہدایات ہیں، ایک کھڑاون دیاں ہدایات ہیں، کتنی بجلی کتنے وولٹیج
اس کے مطابق چلے سو ساری گارنٹی ہے جو اس ہی راسی اگر اس کے مطابق نہ چلے سو تے یہ جلدی خراب ہو گئے سی ساری ذمہ داری کوئی نہ ہو سی اللہ نے جو تو آپ میں کو بھیجے تے میرے دوستوں میرے بزرگوں تمہاری میری ہدایت واسطے اے اپنی کتاب نال بھیجیے ولو کتاب ساری زبان دے اندر نہ گئی اللہ نے ان کو بیان کرن واسطے اپنا وہ پیغمبر بھیجے کہ جدی ذات یا صفات دے ہوتے کوئی بندہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا یہ ہے کہ نہیں میں گزارش کر رہا ہوں 40 سال صحیح نے گزارے 40 سالوں دے بعد 40 سالوں دے بعد مالک لم یزل نے فرمایا اے میرے حبیب یہ جو تیرا میرا معاہدہ ہے نا تو میری توحید بیان کرے سے تو میریاں کرے سے تے میں تیریاں کرے سا آؤ نہ میدان دے اندر میرے دوستو میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرعون دی چوٹی دے اٹھے اور میرے آقا نے جڑے جملے فرمائے نے آج تک مکے والیاں نے یہ جملے نہ سنے سن نے فرمایا انا النذیر انا النذیر اے مکے والیوں آج میں تواڈے نال کھلیاں کھلیاں گل ہی کرن والا ہاں آج میں تواڈے نال چٹیاں چٹیاں گل ہی کرن والا ہاں آج میں تواڈے نال سیدھیاں سیدھیاں گلاں کرن والا ہاں حیران اہل مکہ کہ آج تک تے 40 سال انہاں نے سارے نال کوئی گل نہیں کی تھی کہ دھکا دیتے مکہ مارے دکھ دیتے تکلیف دیتے کہہ دے نال کوئی گل نہیں کی تھی اج خیروں میں ایسا جملہ دے پہن انا النذیر العریان گل کیا ہے سارا مکہ جمع ہو گئے میرے آقا اونچے کھڑے اٹھائے تے اے سارے جھکے بیٹھے سائیں پہاڑ دے اتے تے اے تلے بیٹھے تھے جھکے انا النذیر العریان میں کھلیاں کرن لگا سچیاں سیدھیاں سیدھیاں گلاں تواڈے نال کرنیاں حیران اہل مکہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسیاں سیدھیاں کرے سو کیسیاں سچیاں کرے سو فرمایا ایسیاں سچیاں کرے سا دے دے پہ وے میں اچھا کھڑا تساں جھکے بیٹھے وے اگر میریاں انہاں گلنا تے عمل کرے سو چاہتے انہاں دے نال تساں بھی اچھے تھی وے سو انہاں دے تے عمل کرے سو چاہتے تساں بھی جھکے ہی وے تے کیا تھی وے سو اچھے تھی وے سو کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا جی جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے یہ کیا ہے کہ جیڑیاں میرے آقا نے کھلیاں کھلیاں اس ویلے کیتیاں کہ انا النذیر العریان لوگوں میں سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرن والا ہاں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ سارے لہ دے بیٹھے میرے آقا دے رخ انور دو تے حضور انہاں دو لہ دے بیٹھے میرے آقا دیاں نگاہاں انہاں دے اتے ہیں سنگ نے سب تو پہلے اپنی ذات کو پیش کیتا کہ اے لوگوں مررت فیکم 40 میں تواڈے اندر 40 سال گزارے مررت فیکم 40 سنہ 40 سال ہو گئے میری زندگی تواڈے سامنے کھلی کتاب ہے میری راتاں
میریاں صبحاں، میریاں شاماں، میریاں دوپہراں، میرا اٹھن بہن کھاون پیون سمن جاگن ہر شے تورے سامنے ہے۔ میں کو اے دسو کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا انہاں 40 سالاں دے اندر تساں میں محمد کو سچا پاتے یا نعوذ باللہ جھوٹا پاتے؟ دیکھو نا بھائی، اپنی زندگی پیش کرنا، تساں ہو میں ہاں، کہیں کوئی چیلنج ایسا کر سکتے؟ بولو تو صحیح، آج دا کوئی مولوی کوئی پیر ایسا چیلنج کر سکتے؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سچا پاتے میں یا جھوٹا؟ اہل مکہ ہل عربی دان ہن، عربی جانن والے ہن، حکمہ دے منہ دے لکھن لگ گئے۔ ابو جہل انہاں دا سردار ہے، آکھن لگا سردار، آکھن لگے سردار گل کر، سارے بولے سو یا میں بولا؟ انہاں کہ تو بول، جو تیرا بول ہو سی سارا بول ہو سی۔ ابو جہل نے جڑا جواب دیتے آدھے جربنا کا، کیا جربنا کا، یعنی صحیح تو پوچھا ہی سچا یا جھوٹا، ایندا جواب سنو، یہ سیدھا نہیں سی آکھیا کہ سچا بات ہے یا نعوذ باللہ غلط، آدھے جربنا کا، اساں تھوڑا بارہا تجربہ کیتے، تھوڑے لیل و نہار ڈٹھن، تھوڑیاں دوپہراں، تھوڑی خلوت، تھوڑی جلوت، علیحدہ والی زندگی، لوگاں دے اندر رہن سہن والی زندگی، تہاڈے معاملات، تہاڈا رہن سہن، تہاڈے ہمسایاں نال سلوک، یہ جربنا کا دے وچ آندے تجربہ ہو رہی ہے۔ جویں محلے دار حکمہ دیاں حرکتاں سا جان دے، فلاں کیا کرے دے، فلاں کیا کرے دے، لیکن وہ جلوت تک ہوں دے، خلوت کہ علیحدہ زندگی۔ ابو جہل دے تمہاری زندگی کھلی کتاب ہے، جربنا کا، اساں بارہا تھوڑا تجربہ کیتے، بارہا تو آپ کو آزما کے رٹھے سے، انہاں دے اپنے تجربے جس حوالے دے نال بھی ہن، آکھن لگا سب کچھ کرن دے باوجود ما وجدنا کا الا صدقا، اساں نہیں پاتا، کچھ بھی نہیں پاتا، مگر پاتے تو کو سچا پاتے، سچا پاتے۔ ایک گواہی دشمن دی کہ دی گواہی ہے، دشمن دی گواہی ہے۔ تو اسلام دا سب تو پہلا ماٹو، سب تو پہلا سبق وہ ہے سچ۔ کیا ہے؟ بولو سچ۔ ہن صحیح دی زندگی ہے اسوہ حسنہ، نمونہ، سارے جو ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا گریبان دیکھے، اپنے سینے جھنکے کہ ساری زندگی دے اعمال کیا سچ تے مبنی ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ بولو، تاجر ہیں، دکاندار ہیں، زراعت کریں ہیں، ملازمت کریں ہیں، دیکھوں سودا سچ تے بیچے یا کوڑ تے؟ اللہ تے چاہ جی بھائی، آدھے مل سے کوڑ دے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ دے بغیر گزارا نہیں، سود دے بغیر ساری معیشت بولو نا چل دی نہیں ہے۔ اللہ جو قرآن چاہے ادخلو فی السلم کافہ، اسلام داخل تھوائے تا پورے پورے، ایویں ہے نا، پورے پورے، ایسا کہ نہیں مختلف نہ دے کے مختلف چیزاں دے، نتیجہ گھر اچ خیر نہیں ہے، نتیجہ گھر اچ برکت نہیں ہے، نتیجہ اولاد نافرمان ہے، نتیجہ بیوی گال نہیں منے دی،
نتیجہ گھر والے ساری گال سنن واسطے تیار نہیں ناراض نہ تھی وے میں بھی تہاڈے معاشرے دا فرد ہاں تہاڈے اندر رہن سہن والا من جملہ من حیث المجموع اسا اپنا محاسبہ کروں کہ بحیثیت مسلمان دعوے دار ہیں نا مسلمان بحیثیت حضور دے غلام میں حدیث پاک دے اندر پڑھے کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر جبریل امین آئے انہوں نے 7 قومہ دا تذکرہ کیتے ہیں انہوں 7 قومہ دے بارے دے اندر جبریل امین نے میرے آقا کو نسائے کہ جناب یہود جہنم دے اندر ویسن نصارہ جہنم دے اندر ویسن مجوس جہنم دے اندر ویسن وجہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وجہ شرک دی وجہ کر کے ایک قوم جہنم دے اندر ویسن میرے آقا ایک حالات برسن لمبی گلے وقت جمعہ دا مختصر میرے دوستو میرے بزرگو جب جبریل امین 6 قوم نے اٹھے آئے میرے آقا آخر زمانہ دے اندر تہاڈے امتاں دے لوگوں سن تہاڈے امتیوں سن شراب کو پانی دی طرح حلال سمجھ سن ماں باپ کی نافرمانی کرے سن بوڑھے باپ کو دھکے دے سن یار کو اپنے نزدیک کرے سن بیٹی ماں دے ہوتے اپنی سہیلی کو فوقیت ایسی گانا عام ہو سی فحاشی عام ہو سی عقیدے عمل دا پتہ نہ ہو سی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی گفتگو سنتے بیٹھن نتیجے دے اندر فرمایا یہ لوگ بھی جہنم دا بل پڑنے سن بس میرے آقا نے جب ایک گل سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تو حجرے دے اندر تشریف گن گئے اگے حجرے تو گھر والا دے اندر آج دن گزر گئے رات گزر گئی بیا دن گزر گئے بئی رات گزر گئی بیا دن گزر گئے بئی رات گزر گئی تیسرا دن نے میرے آقا رومن دے سوا ہو کوئی کم نہیں ہے مسجد تو حجرہ حجر تو مسجد گھر تشریف نہیں گھرنا دے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ہر وقت میرے آقا دی رضا دے طالب ہوندے سجدے دے اندر ابو بکر صدیق آئین حجرے تے سلام کیتے نے میرے آقا سلام دا جواب نہیں دیتا ول سلام کیتے نے ول جواب نہیں ملیا ول سلام کیتے نے جواب نہیں ملیا 3 مرتبہ آپ نے عرض کیتے سلام جب جواب نہیں ملیا روندے ہوئے حضرت فاروق اعظم دے کولوں گئے میرے سلام دا جواب نہیں ملیا تو سو تشریف گن منجو جناب فاروق اعظم آئے آگے انہوں نے بھی 3 مرتبہ سلام کیتے سیدن سلام دا جواب نہیں دیتا وہ حضرت عثمان کو لوگیں تو سنتے منجو حضرت عثمان آئے انہوں نے بھی 3 مرتبہ سلام کیتے سلام دا جواب نہیں ملتا اکٹھے ہو گئے حضرت علی دے بول گئے علی تو سو حضور دے بھائیو مہربانی کرو آج 3 دن گزر گئے حضور نے کھادا پیتا بھی کچھ نہیں معاملے دا علم نہیں ہے بس رو دے ویدن منجو تو سا کوئی گل کرو حضرت علی اکھن لگے تو سا 3 حضرات گئے ہوئے تو آپ سلام دا جواب نہیں ملیا ایمیں کرے دے ہیں میں بھی نہیں میلا میں حضور دی لخت جگر نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات بطول کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بھیجے نا
کیونکہ میرے آقا سب تو زیادہ پیار و محبت اپنی بیٹی دے نال کریں. چلو انہیں کو بھیجے نہیں آئے وہ من کے کچھ دل کریں سن. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف گرنا آئے اپنے عربے دی کیفیت جتھی نے میرے آقا برابر رو دے بیدن آکے سلام عرض کیتے نے. جب سیدہ دی آواز حضور نے سنیے میرے آقا نے فوراً سلام دا جواب دیتے. سن دے بے جی بھائی میرے آقا برداشت نہیں کر سکے بیٹی دی آواز سنی نے. حضرت ابو بکر عمر و عثمان و علی سارے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اصحاب السنت والجماعت سیدہ دے غلام ہیں کہ نہیں جی بھائی. یہ آج کل پوسٹاں چل رہی ہیں تو موبائل دے ہوتے کہ ایام فاطمیہ ہیں اور العیاذ باللہ نعوذ باللہ کرب و بلا دے میدان دے اندر بھائی کئی ماواں نے بیٹیاں دیاں لاشاں ڈٹھیاں تے انہاں کو روندا ڈٹھا تے العیاذ باللہ جڑے الفاظ اور لکھ دن کہ جناب اتھاں ترائے جمادی ثانیہ کو اس ماں کو رلدے ہوئے تے روندے ہوئے تے شہید ہوندے ہوئے ڈٹھا آدھے بیٹھے ہوئے نا. لیکن میرا نوجوان جڑا سبق حاصل کریں دے اس موبائل کو لو وہ دائیں بائیں مولوی دی تے گال سنن واسطے تیار نہیں. وہ آدھے میں ڈٹھے میں پڑھے لکھا کھڑا ہا. مجھے استاذ تے دن رات دائی ہوئے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات کیڑے مہینے دے اندر ہے جی بھائی ربیع الاول. کیڑے مہینے دے اندر ربیع الاول. سیدہ اولے آقا کو ملن آئیاں. حضور علیہ السلام نے کل نچ کوئی گل فرمائی سیدہ رومن لگ گیاں. میرے آقا کو کہیں برداشت نہیں تھی دا سیدہ دا رومن. یہ جڑے لوگ آدم نعوذ باللہ سیدہ کو رلایا گیا روایا گیا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ہمیشہ رضا مصطفیٰ دے طالب ہونے ہیں. کس دے ہر کہیں دا اپنا مزاج ہوندے ہر کہیں دا اپنا. حضرت عمر دا مزاج ہا کہیں کوئی گال جڑی انہ دے ذہن کو نہ لگے ہا اگھاں ودھ کے حضور کو آنکھ دے دے ہیں. کیا کریں دے ہیں آنکھ دے دے ہیں وط عمل اوے کریں دے ہیں جی میں حضور فرماویں ہاں. لیکن آہدے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جنازہ آیا پہ صحیح مسلتے ہیں ساری صحابہ کھڑن تھے. ٹھیک ہے نا. عمر اذن میرا دل نہیں کرے دا یہ بے ایمان ہے وڈا منافق ہے ہر مقام تے اسلام تے مسلمانہ کو تکلیف پہنچائیے. صف جو بہر نکل کے سائیں کو عرض کریں دیں آقا میرا دل نہیں کریں دا پیا. سائیں نے فرمایا عمر میرے اللہ میں کو آکھے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لہم. اے میرے حبیب اگر 70 واری بھی دعا منگ سو نہ بخشے سا نہ معاف کرے سا میں رحمت للعالمین 71 دفعہ چا منگ سا. کیا کرے سا 71 دفعہ چپ کر کے پیچھو کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے جو صحیح دا حکم ہے لیکن اپنی گل کیتی ہے. اگلا معاملہ لمبی گل ہے. سلام جو پھرے دے جبریل آیا کھڑا ہا میرے حبیب ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا. ہوں جو کچھ پڑھائی وے آئندہ کہیں منافق دی نماز جنازہ نہیں پڑھاونی نہیں کرنا. گلے کرے دا پہ ہم کہ حضرت عمر بعض دفعہ اگھاں ود کے کچھ آدھے ہن چاہ لیکن صدیق اکبر دا مزاج ہا وہ حضور دے رخ انور دے دے رہوے دے ہن کہ سائیں دا اشارہ ابرو بھی جڑے پاسے ہے ابو بکر آدھے ہن اوہ صحیح ہے اوہ سادے جو میرے آقا دی رضا ہے اوہ میری رضا ہے. یہ سارے مسالک مذاہب سب لوگ ہی کو تسلیم کریں.
کہ فنا فی الرسول ہا جناب سیدنا صدیق اکبر یارو کیویں آہدن کہ نعوذ باللہ انہیں نبی دی بیٹی کو رلائے. عجیب عجیب قسم دی گل ہی کہ سیدہ 15 قدم چل کے گئے تے سارا جسم دے سر دے وال چٹے تھی گئے, وجود دے وال چٹے تھی گئے, یہ تھی گیا جی میں ایڈے تے کھڑے نعوذ باللہ. سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ خاندان ہے. ساڈا عقیدہ ایمان ہے جنہاں دا نام بغیر وضو دے گھننا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ لوگ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب تیسرا دن میں تمام لوگ حاضر خدمت لیکن سلام دا جواب نہیں ملتا. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں خدمت دے اندر بابے کو دا بیٹھے نے سلام عرض کیتے ہیں اکھائی دعا سوئن حضور برداشت نہیں کر سکے بیٹی دے سلام دا جواب لیتے ہیں. جناب سیدہ عرض کر لگیاں بابا جان کیا وجہ ہے ترائے دن ہو گئے گھر بھی تشریف نہیں گھرنا ہے مسجد تو حجرہ حجری تو مسجد رومر دا اعادہ میں میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جبریل آئے ہم تو انہوں نے آکے سابقہ امتوں دے احوال بھی پیش کیتے ہیں تے چھٹے نمبر دے میری امت دے بارے جب انہوں نے ایک اللہ میں کو دسیاں میں اپنی امت دے غم دے اندر برداشت نہیں کر سکیا. اللہ دے حضور امت دی مغفرت واسطے امت دی بخشش واسطے میں آکے اللہ دے حضور رو رہیاں میں کو کہ چیز دا پتہ نہیں ہے بس اپنی امت دا غم میں جو کھا دی وینے انہاں دا فکر ہے جو کھا دی وینے اسے گلتے میں رونگا پیا. جب جناب فاطمہ حضور نالے گفتگو کر رہیاں ہن تو پھر جبریل امین دوبارہ آئین ولا بلکہ آئین اللہ دا قرآن کھل کے آئین اور قرآن دے آیات کہ فلا تذہب نفسکا علیہم حسرات. اے میرے حبیب اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ فرماؤ اتنا ہلکا نہ فرماؤ. میں رب تعالی نال وعدہ کرنا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تہاڈی امت دے معاملے دے اندر تہاڈی امت دے معاملے دے اندر میں اللہ تہاڈی رضا کو پیش نظر رکھسا. جتھاں تساں راضی تھی سو جب تک تساں راضی نہ تھی سو میں اللہ تو اس وقت تک امت دے بارے دے اندر عطا کرے دارا سا. یہ ترائے دن تے ترائے رات سمجھ آ رہی. اتنا فکر کیتے میرے آقا نے اپنی امت دا تو اس امت کو بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ یہ کتاب آئیے یہ اللہ تے دے حبیب دے درمیان معاہدہ ہے. وہ حبیب سارے واسطے بیان کرن واسطے آئین دکھ اٹھائیں تکلیفاں اٹھائیں. اللہ نے نمونہ بڑھائے ساکو اپنی زندگی دے ہر پہلو دے اندر اس نمونے کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. جی بھائی بس میری اس بیان دی مختصر غرض و غایت اتنی ہے. جمعہ دا ٹائم ہے ٹھیک ہے نا. تو اساں لوگ چوں ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے اپنے آپ کو دیکھے کہ جس حد تک جتنا میرا وس چل دے جتنا میرا وس چل دے اتنے وس دے مطابق میں کوشش کراؤں. السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش کرنا سارا فرض ہے باقی پورا کون کرے سی اللہ کرے سی. اساں اپنی ذمہ داری تو عہدہ برا تمہارے سامنے ہیں حضرت مولانا اللہ اکبر ندیم صاحب نے کیسی زندگی گزاری اور ثمرہ تے پھل تو اکوں حافظ احسان اللہ صاحب دی صورت دے اندر لے کے گئے. یہ مسجد نال تعلق بناؤ انہاں کولو دین دے مسائل پچھو جڑی کوئی اوکھی سوکھی گال ہوئے تشریف گھناؤ. موبائل تے انحصار گھٹ کرو
کوئی ایسا مسئلہ سمجھ مزید نہ آندا پیا ہوئے میں تمہاری خدمت دے اندر حاضر ہوں. یہ اصا سب کچھ ہی دے اتے چھوڑ دیتے اور 24 گھنٹے این نال لاؤ لا کے بیٹھے ہیں. کچھ اللہ تے اون دے رسول نال بھی لاؤ لاونی چاہیے. کہے نا نماز پڑھ کے اگے تلاوت دا اہتمام ہوندا. ہن نماز کیا اٹھ دیں ہی سب تو پہلے اساں کیا دے دیں گھر وچ بیٹا علیحدہ دے دے, بیٹی علیحدہ دے دیے, اماں علیحدہ دے دیے, خاوند علیحدہ دے دے. سارے پہلو ہیں لیکن اچھائی دے پہلو گھٹ گھندے ہیں تے برائی دے پہلو زیادہ گھندے ہیں. اللہ تو حکمے کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے. انشاءاللہ نماز دے بعد تمہارے اکرام دا بھی اہتمام ہے تے دعا بھی سارے حضرات انشاءاللہ مل کے کرے سوں. کچھ وقت زیادہ گزر گئے ناراض سے نہیں تھے بیٹھے کیونکہ باہروں منجن دے قابل تو سے نہیں جو باہروں ہی می ہے. ٹھیک ہے نا, ہمیں کو پتہ ہے نا. قسمت والی پہ بنن مدینے. اللہ ہر کیا کو سونے دے روزے دی زیارت نصیب فرمائے. آمین. تو اچھی آواز میں لگ دے. اے قسمت والے مدینے دیون مارن مدینے دیاں گلیاں میں قربان بنا ان گلیاں کو جت عربی لیاں تلیاں تے ہو سب افسوس مسکین ہونا جنیا بن زیار کاولیاں آدیاں کھڑیاں او کون آئی جدی خاطر. سبحان اللہ. او کون آئی جدی خاطر بہاراں مسکرا پیا. او کون آئی جدی خاطر بہاراں مسکرا پیا. حبیب کبریا آئی فضاواں مسکرا پیا. او کون آئی جدی خاطر بڑی خوش بخت ڈاچی سواری کملی والے دی. سواری کملی والے ہری ماہت جدوں کھڑیاں مہارا مسکرا پیا. ہری ماہت جدوں کھڑیاں مہارا مسکرا پیا. حبیب کبریا آئی جو میں صدق لگا میں آمنتوں جدے گھر بھی محمد آیا. بختہ والی
جس چم کے جھولی ہے محبوب خدا نو پایا او جلوے کھڑ کی دے پینوری سکھ دے او بن مگیا دے گھر آیا آئی رحمت رب دی مار بٹھا تھا جس جگ نو آن بسایا حبیب کبریا آئی ہے فضاواں مسکرا پئیاں او کون آئی جدی خاطر ذرا زور نہ لگ سبحان اللہ اے یوسف مائے کنانی مگر مدنی لاسانی حسینہ دا حسین آیا حسینہ دا حسین آیا اے اداواں مسکرا پئیاں او کون آئے جدی خاطر پر اکھیاں کوئی اکھیاں نے او جڑیاں نال حضور جڑ گیا سبحان اللہ تعالی جڑ جاون جیڑیاں ہی دواری لکھ موڑو کدی او مڑ دیا نہیں پر جنہاں اکھیاں نو او شوق کر دی او دیدار کرو کدی تڑ دیا نہیں ابرا جنہ میری دملا محمد ہوئے کدی انہ دیا میری آلو دیا نہیں ذرا اچھاک سبحان اللہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حبیب کبریا آئی فضاواں مسکرا پئیاں او کون آئے جدی خاطر اے بہاراں مسکرا پئیاں حبیب کبریا آئے فضاواں مسکرا پئیاں او کون آئے جدی خاطر نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر شان رسالت حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب نعرہ تکبیر حبیب کبریا آئی فضاواں مسکرا پئیاں او کون آئی جدی خاطر خلیل اللہ دے خواباں دی ہوئی تعبیر اج پوری جوڑو آپ نے مگیاں جوڑو آپ نے مگیاں اے دعاواں مسکرا پئیاں حبیب کبریا آئی اے فضاواں مسکرا پئیاں او کون آئے جدی خاطر ہم تاری سامنے خطیب اسلام قاری القرآن شیعہ